نماز کا رفع الیدین ہے، یہ چوتھا مسئلہ ہے، اور ہمارے بھائی اس کو پہلا لے کر آتے ہیں۔ یہ رکوع کے وقت ہے، اس سے پہلے ہاتھ اٹھانا، ہاتھ باندھنا ہے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ ہے، اس کے بعد آمین ہے، چوتھے نمبر پہ رفع الیدین ہے۔ اگر آپ کی تیاری ہوگی نا، کوئی آپ کے ساتھ بات کرے گا تو آپ اسے کہیں گے چوتھے مسئلے پہ بعد میں، پہلے تین پہ طے کر لے، پہلے انہیں تین کا جواب دے دے پھر اگلی گل کریں گے۔ لیکن ہمارے والے کیا کرتے ہیں، وہ نوالا بنا کے منہ میں دیتے ہم چبانا شروع کر دیتے ہیں۔ جی نہیں، اسے کہا چوتھا مسئلہ چوتھے نمبر پہ، پہلے تین حل کر لے۔ امید ہے کہ جب پہلے تین آپ نے شروع کی ہے نا، دوسرے تیسرے کی باری ہوگی، بچوں نے آپ کے سامنے بیٹھنا نہیں ہے۔ اچھا میں چوتھے پہ آ جاتا ہوں، نو ایشو، اس پہ کیا مسئلہ ہے؟ اب بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں نماز میں رفع الیدین کرنا چاہیے۔ میں نے کہا جی ہم تو کرتے ہیں، اللہ اکبر کر کے نماز پہ ہاتھ باندھتے ہیں، یہ بھی رفع الیدین ہے۔ کہتے ہیں نہیں، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے کرنا چاہیے۔ کس نے بتایا؟ صحابہ نے۔ میں نے کہا ایمان سے بتا، ایمان سے۔ جو صحابی حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ یہ حدیث سنا رہے ہیں، رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرو، وہی صحابی سجدے میں رفع الیدین سناتے ہیں یا نہیں سناتے؟ کہتے ہیں سناتے ہیں۔ میں نے کہا تو سجدے میں کیوں نہیں کرتا؟ وہی صحابی سنا رہے ہیں۔ مالک بن حویرث کی صحیح حدیث جامع نسائی میں موجود ہے، سنن نسائی میں، وہی صحابی سجدے میں بھی رفع الیدین بتا رہے ہیں کہ رفع الیدین کرو سجدے میں جاؤ، رفع الیدین کرو سجدے سے اٹھو۔ تو کیا بات ہے، تو صحابی کی آدھی بات مانتے آدھی چھوڑ دیتے۔ کہتے ہیں سجدے کا رفع الیدین منسوخ ہو گیا تھا۔ میں نے کہا اس کے منسوخ ہونے کی کوئی آیت حدیث پڑھ دے، اس کی آیت حدیث میں پڑھ دوں گا۔ میرا بچہ بات پوری کر، ادھوری نہ کر۔ رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے، تجھے یاد ہے، سجدے پہ جاتے سجدے سے سر اٹھاتے، اسی حدیث پاک صحابی بتا رہے، پوری بات کرنا۔ کہتے نہیں وہ منع ہے۔ میں نے کہا سجدہ دو بار ہے، دو بار جاتے دو بار آتے، کتنے ہو گئے؟ 4 مرتبہ۔ اور رکوع پہ تو ایک مرتبہ ہے نا، ایک مرتبہ رکوع ہے تو ایک بار جاتے ایک بار آتے، 2 ہے۔ میں اگر 2 جگہ رفع الیدین نہیں کرتا، میں حدیث کا منکر ہوں، اور تو سجدے پہ 2 دفعہ آتے اور جاتے 4 دفعہ نہیں کرتا، تو بھی منکر حدیث ہے۔ اپنے لیے بھی فیصلہ کر لینا، صرف مینوں تانا دین واسطے میں حدیث پاک آ جاندی ہے، اپنے لیے حدیث نہیں ہے۔ اچھا اب خاموش۔ میں نے کہا بھائیو تھوڑا گزارا، تھوڑا سا گزارا نہیں، یہ جو حدیث ہے حضور رفع الیدین کرتے تھے، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں۔ میں نے کہا ایک منٹ، صحیح مسلم سچی کتاب ہے؟ سچی ہے۔ میں نے کہا لکھ دے۔ جب لکھ دے نا، صحیح مسلم جلد اول کتاب الصلاۃ صفحہ 181 ورقے کی 22 سیٹ قدیمی کتب خانہ کراچی، حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث، خرج رسول اللہ وکنہ صلینا، حضور پاک علیہ السلام آئے اور ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے رفع الیدین کیا تو حضور پاک نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم، اوہ اللہ کے بندے رفع الیدین کیوں کر رہے ہو؟ کأنہا اذناب خیل شمس، شریر گھوڑوں کی طرح دم نہ ہلاؤ، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کر کے نماز پڑھو۔ کسی مولوی دا لفظ نہیں، یہ حضور پاک کا فرمان ہے اور صحیح مسلم ہے۔ اب بتاؤ، مجھے کہتے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اس سے مراد سلام والا رفع الیدین ہے۔ میں نے کہا حضور نے نماز میں تو بات سلام کی نہیں کی، امام نووی کی بات تو لایا ہے۔ اور نہیں مانتا تو ابو حنیفہ کی نہیں مانتا جو صحابہ کا شاگرد ہے، اور ماننے پہ آیا تو امام نووی کی مان گیا جو صحابہ کے 700 سال بعد پیدا ہوا ہے۔ تھوڑا گزارا میرے بھائی، میرے نکے نکے بچے نے، میرے تے رحم کر، کیا مسئلہ ہے؟ اور تو نے نہیں ماننا تو صحابہ کے شاگرد کی نہیں مانی، اور ماننے پہ آیا تو امام نووی ویسے مولوی کی مان گیا جو صحابہ کے 700 سال بعد پیدا ہوا۔ کہتا نووی کی بات ہے اور سناتا ہمیں حدیث ہے، تو کہنا میں اہل نووی ہوں، میں مان لیتا، اہل نووی کہہ دیتا۔ ایک مولوی تواڈے کول ہی کہ ساڈے کولو، پھر ویکھاں گے وڈا کیڑا ہے، پھر دیکھیں گے۔ تھی تیرے پاس مولوی کی بات اور تو نے ہمیں کہہ دیا تم نے حدیث نہیں مانی، بتا یہ خیانت نہیں ہے؟ تو پہلی جواب۔ دوسرا جواب کہ اگر ایک مولوی صاحب کہتا ہے اس سے مراد سلام والا ہے، تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑا عالم ہے، وہ فرماتے ہیں ھذا للرکوع ویفید النسخ، یہ رکوع کے لیے ہے، اس لیے رکوع کی حدیثیں منع ہو گئی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں تو ایک مولوی تیرے پاس ہے، ایک ہمارے پاس ہے۔ پھر میں نے اس مسئلے پہ 10 علماء اکٹھے کیے ہیں،
جن نے اس کو رکوع پر فٹ کیا کہ رکوع میں رفع دین نہیں کرو. پھر ایک مولوی تیرے کول تو 10 ساڑھے کول. اب بتا اگر بات مولوی کی ہے تو وزن لے لیتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے میرے بھائی, حضور نے نہیں فرمایا, حضور نے نماز کے اندر فرمایا ہے اسکنوا فی الصلاۃ, نماز کے اندر سکون اختیار کرو. سلام سے تو بندہ نماز سے باہر چلا جاتا ہے, رکوع میں نماز کے اندر ہوتا ہے, تو لہذا یہ نماز کے اندر والا رفع دین مراد ہے. فوراً پلٹ کے کہے گا اچھا جب تم تکبیر تحریمہ کہتے ہو تم بھی تو رفع دین کرتے اللہ اکبر, پھر کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا بھائی وہ نماز سے پہلے والا ہے, وہ تو نماز سے شروع ہے, تو جو کر رہا ہے وہ نماز کے اندر والا ہے. اور صحیح مسلم میں حضور کی حدیث ہے کہ نماز کے اندر سکون اختیار کرو. تو تھوڑا گزارا بھائی ہو, تھوڑا گزارا, ایسے نہیں کہے کہ ان کے پاس بھی حدیث نہیں ہے. میں ایک علاقے میں گیا ہوں, یہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے, غالباً میرا جانا ہوا ہے, یہ برہان انٹرچینج آپ جائیے نا, یہ حسن عبدال کا ہے, وہاں پر ایک مولوی صاحب آیا اور اس نے سر پہ قرآن کریم رکھا, کوئی نقوی صاحب تھے, انہوں نے سر پہ قرآن کریم رکھ کے کہا اللہ کی قسم لوگو حضور پاک نے ایک نماز بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی, اگر مولوی دکھا دے میں تو سر پہ قرآن رکھ رہا ہوں. لوگوں نے کہا جی سبحان اللہ, مجھے آ گئی پرچی, مولانا جواب دیں. میں نے کہا جی مولوی صاحب نے تو سچ کہا ہے. سچ کہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں, حضور نے کوئی نماز رفع دین کے بغیر نہیں پڑھی. مولوی سے پوچھے رکوع والی یا تکبیر تحریمہ والی؟ حضور جب بھی نماز پڑھتے تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کرتے, رفع دین جیسے آپ اور ہم بھی حضور کی اتباع میں کرتے ہیں. اے مولوی بڑا سیانا ہے, اس رکوع دا فرق نہیں کیتیا, اس مطلق رفع الیدین کبھی قرآن ہی سچا ہو جاوے تو مذہب ہی سچا ہو جاوے. کیسی اس نے ڈنڈی ماری ہے؟ میں نے کہا ڈنڈی ہم سمجھتے ہیں, دس از مائی پرسنل فیلڈ, یہ میرا ذاتی میدان ہے, میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں ڈنڈی پکڑنی کیسے. عام بندے کے سامنے تو پریشان کر جائے گا. تو بھائی ہو تھوڑا گزارا. تو یہ اہل السنت والجماعت ہم لوگ ہیں, ہمارے پاس بھی صداقت ہے, ایک ایک مسئلے پہ اللہ کا قرآن بھی ہے, حضور کا فرمان بھی ہے.